مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج ہمارے امام صاحب نے تراویح میں دوسرے پارے کی تلاوت کی. دوسرا پارہ بھی سورۃ البقرہ کا حصہ ہے، اور سورۃ البقرہ کا کل آپ نے ابتدائی حصہ ملاحظہ فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ خلافت کس طرح کی جا سکتی ہے، یہ امت اپنے آپ کو خلافت کا اہل اور مستحق کیسے ثابت کر سکتی ہے. اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش فرمایا، آدم علیہ السلام کا نمونہ پیش فرمایا، اور بنی اسرائیل کا ناکام نمونہ ذکر فرمایا. آج جو منزل ہم نے سنی، اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو خلافت کا فریضہ سر انجام دینا ہے تو جو احکام اس دوسرے پارے میں اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائے، تمہیں ان پر عمل کرنا ہوگا. تو سورہ بقرہ کا یہ حصہ یعنی دوسرا پارہ 3 مضامین پر مشتمل ہے. پہلا مضمون اس حصے میں وہ ہے کہ اس امت کا اپنا ایک تشخص ہے، اپنا ایک امتیاز ہے. تم بول میں، تم اپنے اعمال میں، تم اپنے کردار میں، تم اپنے معاملات میں دوسری امتوں سے جدا ہو، منفرد ہو. تمہاری مستقل ایک تہذیب ہے، تمہارا مستقل ایک تمدن ہے، تمہاری مستقل ایک پہچان ہے. گڈمڈ نہ ہو جانا دوسری امتوں کے ساتھ. دور سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا امتی بیٹھا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں کسی یہودی کے نہیں، کسی عیسائی کے نہیں، کسی ہندو کے نہیں، کسی سکھ کے نہیں، کسی بدھ مت کے نہیں، یہ ایک محمدی کے معاملات ہیں. اپنا امتیاز اور اپنا تشخص برقرار رکھو اور اس میں اعتدال سے کام لو. افراط اور تفرید کا شکار نہ ہو جانا. دوسرا موضوع بیان کیا اس دوسرے پارے میں کہ دیکھو اپنے اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو،
تبھی تم خلافت کے اہل بنو گے اور مستحق بنو گے۔ اور تیسرا مضمون بیان کیا کہ تقوی اپنے اندر اختیار کرو، یہ تقوی کی وصف اپنے اندر پیدا کرو، اور تمام احکام جو اللہ نے اس میں بیان فرمائے ان سب سے غرض تقوی اجاگر کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے۔ ان احکام میں نماز کے احکام بھی اللہ نے بیان فرمائے، روزے کے احکام بھی بیان فرمائے، حج کے احکام بھی بیان فرمائے، اللہ نے طلاق کے احکام بھی بیان فرمائے، بچے کی رضاعت اور اس کے دودھ پلانے کے احکام بھی بیان فرمائے، میاں بیوی کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ اس دوسرے پارے میں اللہ نے طلاق، ایلا اور عدت کے احکام بھی بیان فرمائے، شراب اور جوئے اور حرام چیزوں سے اجتناب کے احکام بھی بیان فرمائے، حیض اور خواتین کے ناپاکی کے ایام کے مسائل بھی بیان فرمائے، جہاد کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا ان سب احکام میں تم نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ یہ مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پورے پارے کا پیش کر دیا۔ اب تھوڑی سی ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ پہلے پارے میں قبلے کی تحویل کی بات آئی، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ قبلہ کیوں بدلا۔ ہوا یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ بیت المقدس، مقدس یا بیت المقدس، یہ وہ قبلہ ہے جس کی طرف بہت سے انبیاء علیہ السلام نے منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس کا ایک حصہ ہے دونوں کا قبلہ بیت المقدس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت حضور علیہ السلام کو حکم دیا ہجرت کے بعد کہ آپ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کیا کریں۔ حضور علیہ السلام کی اپنی آرزو اور خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ وہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اور وہ کعبۃ اللہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اللہ نے اپنے حبیب کی خواہش کی تکمیل کرنی تھی اور قبلے کو تبدیل کرنا تھا، یہ حکم بدلنا تھا۔ اس پر ایک ہنگامے کا اندیشہ تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ ایک بڑا ہنگامہ بپا ہوگا، اور وہ ہنگامہ یہودی بھی بپا کریں گے اور مکہ کے مشرکین بھی بپا کریں گے۔ مشرک کہیں گے دیکھو جی اب تک ان کا قبلہ بیت المقدس رہا، اب پھر ہمارے والے قبلے کی طرف آ رہے ہیں تو معنی یہ ہوا ہمارے پاس پلٹ رہے ہیں، یہ ہمارے قریب ہو رہی ہیں، ہمارے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہودی اور مشرک دونوں یہ کہیں گے کہ دیکھو نبی ہوتے تو روز روز ان کے احکام بدلتے، نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس رہا، انہوں نے نبیوں کا موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ کیوں چھوڑا، عیسیٰ علیہ السلام والا قبلہ کیوں چھوڑا۔ یہ ہنگامہ بپا ہونا تھا اور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت پیشین گوئی فرما دی کہ یہ ہنگامہ ہوگا۔ اگر ایک چیز ناگہانی طور پر نمودار ہو تو ذرا پریشانی زیادہ ہوتی ہے، اور ایک چیز کا پہلے سے اگر علم ہو جائے تو آدمی کے لیے حکمت عملی اپنانا آسان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دے دی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، لوگ یہ کہیں گے قبلہ کیوں بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کی مختلف وجوہ اور حکمتیں بیان فرمائیں۔ سب سے بنیادی حکمت اللہ نے حاکمانہ جواب عطا فرمایا۔ او اعتراض کرنے والوں تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے،
قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، ساری جہتیں اللہ کی ہیں، اس کی مرضی وہ جس طرف رخ کروا لے. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، بولنے والے؟ اگر بیت المقدس کی طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھی تو اسی کا حکم تھا. آج اگر ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کا حکم ہے؟ بولیں، اللہ کا حکم ہے. لہذا اعتراض کی کوئی مجال نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کی کیا مجال کہ وہ سرتابی کرے، وہ اعتراض کرے. غلام کا کام ماننا ہے، اس کا کام علتیں نکالنا نہیں ہے. فرمایا اس لیے ہم نے قبلہ بدلا ہے. اور پھر یہ امت مستقل ہے، اس کا قبلہ بھی مستقل ہوگا. جیسے یہ امت معتدل امت ہے، ایسے اس امت کا قبلہ بھی باقی قبلوں سے جدا اور افضل قبلہ ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہمارے نبی بھی اعلیٰ، نبی کی یہ امت بھی اعلیٰ، نبی بھی معتدل، نبی کی یہ امت بھی معتدل. ہمارے اندر افراط و تفریط نہیں ہے. اور قبلہ ہم نے اس لیے بدلا کہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کون ہے جو ہمارے نبی کی مانتا ہے، رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو اپنے من کی پوری کرتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہمارے محبوب کی چاہت یہی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے حبیب ہمیں پتہ ہے آپ وحی کے انتظار میں یوں سر اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. کب آیا قبلے کی تبدیلی کا حکم؟ ہمیں یہ پتہ ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے حبیب اب ہم آپ کو آپ کی پسند کا قبلہ دے رہے ہیں. لہذا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ حکم آ گیا تبدیلی کا. آج کے بعد نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے محلے میں، اس مسجد میں جس کو آج مسجد قبلتین کہتے ہیں، آپ مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. نماز ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے یہاں نماز ظہر ادا فرمائی، 2 رکعتیں پڑھی تھیں. نماز کے بیچ میں ہی اللہ نے یہ حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ کے نبی نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جو جانب شمال میں ہے، اور فوراً آپ نے چہرہ بدلا اور 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی. اس لیے یہ مسجد قبلتین بن گئی. لہذا یہ حکم آ گیا کہ قبلہ بیت اللہ ہوگا، اس لیے کہ یہ مستقل امت ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہم یہودیوں کا دم چھلنا نہیں، ہم عیسائیوں کے پیچھے چلنے والے نہیں. ہمارا اپنا تشخص یہ امت مستقل امت کا قبلہ بھی سارے کہو مستقل. ہم کو تمہارے قبلے کے پابند ہیں. ہماری ایک اپنی پہچان ہے، ہمارا اپنا ایک تشخص ہے. اس لیے مسلمان کی شکل بھی یہودیوں سے مختلف، صورت بھی مختلف، لباس بھی مختلف، عبادت بھی مختلف، معاملات بھی مختلف، ثقافت بھی مختلف، تمدن بھی مختلف. گڑبڑ نہ ہو جاؤ. آج ہم سب داڑیاں مڈا کر بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں پتہ چلتا مشرک ہیں، نہیں پتہ چلتا غیر مسلم ہے، مسلم ہے. ہمارے لباس غیر مسلموں والے ہیں. یہ سورۃ البقرہ اور دوسرا پارہ بتا رہا ہے تشخص پیدا کرو. ایسا نہ ہو کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. فرمایا یہ نہیں ہوگا، یہ مستقل امت ہے، اس کا مستقل قبلہ ہوگا. اور پھر فرمایا یہودیوں کو بھی اس کا پتہ ہے، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے. تورات میں بھی لکھا ہے کہ نبی یہ آخر الزمان کا جو قبلہ ہوگا
وہ بیت اللہ ہوگا اور وہ نبی القبلتین ہوں گے۔ عیسائی بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں، لہذا کوئی سفر میں ہے، کوئی حضر میں ہے، آج کے بعد وہ رخ بیت اللہ کی طرف کر لے۔ اور مسلمانوں، تم اسی قبلے پر مستقیم رہو، استقامت اختیار کرو۔ اس مضمون کے بعد اللہ تعالی نے خلافت کے لیے مسلمانوں کے تمام طبقات کی اصلاح کے فارمولے پیش کیے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور ہمارے حضرت لاہوری کی بڑی بہترین تعبیر ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بڑی مزیدار بات ہے، اب جھوم اٹھیں گے۔ آدمی پہلے اکیلا ہوتا ہے، بچہ جوان ہوا، بالغ ہوا، مکلف ہو گیا، اللہ کے احکام اس پر لاگو ہو گئے، شادی نہیں ہوئی، اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اکیلے آدمی کی اصلاح، تربیت اور روحانی ترقی کے لیے 5 اصول بیان کیے۔ ایک، فرد کی اصلاح کیسے ہو؟ فرد کی اصلاح کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 سبق دیے ایک فرد کی اصلاح کے، جن میں سے 2 سبق اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں بیان کیے، اور وہ سبق ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پہلا درس ہے ایک فرد کی اصلاح کا، اللہ کا ذکر کرو۔ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد کریں گے۔ تم خلوت میں اس کو یاد کرو، وہ جلوت میں تمہیں یاد کریں گے۔ تم مجلس میں اس کو یاد کرو، وہ اس مجلس میں یاد کریں گے جو اس سے بہتر مجلس ہے، اور وہ فرشتوں کی مجلس ہے، انبیاء کی ارواح کی مجلس ہے۔ آدم سے لے کر حضور علیہ السلام کی روح مبارک میں، حضور کی روح مبارک کی موجودگی میں ان کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر زبان کے ساتھ بھی ہو اور روح کے ساتھ ہو۔ کبھی ذکر ہوتا ہے صرف زبان سے، جیسے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ اکبر کی تسبیحات کرتے ہیں، ہم کلمہ طیبہ، اور ایک ذکر ہوتا ہے کہ پورا جسم اللہ کی طاعت میں لگ جائے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا ذکر کرو۔ دوسری چیز وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو۔ اب اگلا رکوع، تیسرا رکوع شروع ہوا۔ 3 سبق ایک فرد کی اصلاح میں اللہ نے یہاں بیان کیے، اور یہ مجموعی طور پر 5 سبق۔ تیسرا درس ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرو، سنگین سے سنگین حالات میں اللہ سے مدد طلب کرو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر سے مدد طلب کرنی ہے، نماز سے مدد طلب کرنی ہے، وہ آیت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مدد طلب کرو، لیکن 2 سورس ہیں مدد طلب کرنے کے، 2 ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے صبر، صبر اختیار کرو۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے مشکلات آ جائیں تو برداشت کرو۔ صبر کا معنی ہے نیکیوں پر جمے رہو، چھوڑو نہیں۔ آج اگر 1 رمضان کو 2 رمضان کو تراویح پڑھی ہے اور پہلا روزہ رکھا ہے تو یہ تمہارا عمل پورا مہینہ رہے۔ اگر آج تم درس سے قرآن میں شریک ہو، ادھورا نہ چھوڑ دینا، جمے رہو اس پر، جو عمل بھی شروع کرو جم کر کرو۔ اور تیسرا معنی یہ ہے آج رمضان میں گناہوں سے بچے ہوئے ہو تو جن جن گناہوں سے بچے ہوئے ہو ان سے بچے رہو، اس سے تمہاری ترقی ہوگی۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ صبر ان لوگوں کا ہے جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کا اتنا اعزاز ہے، خبردار
باوجود کہ شہید کی گردن کٹی ہے، گولیوں کی اس پہ بوچھاڑ ہوئی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، پرخچے اڑ گئے ہیں، جسم کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی ہیں، لیکن یہ ایسا بلند مقام رکھتا ہے، اعزاز رکھتا ہے کہ اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، میں رب جو کہہ رہا ہوں انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ اللہ میاں نظر تو نہیں آ رہے، فرمایا تم نہیں جانتے نا، میں تو جانتا ہوں کہ یہ زندہ ہے، انہیں شعور ہے۔ اس لیے قرآن کی اس نص کے مطابق شہداء موت کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جسم زندہ ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے کہا اسے مردہ نہ کہو جو قتل ہوا، قتل روح نہیں ہوئی، قتل جسم ہوا ہے، وہ جسم زندہ ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آئے گا، تم قبر بھی کھولو گے تو وہ تمہیں خاموش نظر آئے گا۔ ہاں اللہ اس کا جسم محفوظ رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے شجاع آباد میں 1977 کی تحریک میں، تحریک نظام مصطفیٰ میں ایک نوجوان شہید ہوئے، جمعیت طلباء اسلام کے صدر تھے، نصیر الدین ان کا نام تھا، ہائی اسکول کے سامنے ان کی قبر ہے، کبھی کبھی فاتحہ پڑھ لیا کرو جا کر۔ 3 مہینے کے بعد ان کی قبر کشائی ہوئی، میں عینی شاہد ہوں، میں اس وقت کم عمر تھا لیکن باشعور تھا، اور میرے والد گرامی حضرت مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پراسس کے نگران تھے۔ 3 مہینے بعد جب قبر کھودی گئی، پوری میت اور اس کا کفن محفوظ تھا۔ ابا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے کرتا پہنا ہوا تھا اور اس میں 1 روپے کا نوٹ جیب میں رہ گیا تھا، چونکہ شہید کو کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح محفوظ تھا، وہ بھی اسی طرح، اور بھی بہت سارے واقعات۔ تو فرمایا یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب شہید زندہ ہیں تو شہید تو نوکر اور خادم ہے، دلالت النص سے معلوم ہوا نبی تو مخدوم اور سردار ہیں، تو نبی بطریق اولا زندہ ہیں، اور حضور تو سب نبیوں کے سردار ہیں، حضور کی حیات تو اعلیٰ عرفہ اور اکمل۔ اس لیے حضور کے روضہ اطہر پر جا کر سلام عرض کرو، حضور سنتے ہیں، دور سے پڑھو اللہ کے نبی پر پہنچایا جاتا ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ تیسرا درس ہے صبر، چوتھا درس ہے دعا، اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کراؤ۔ آج رمضان کی راتوں میں تو سیل لگی ہوئی ہے، جو مانگو گے ملے گا۔ اور چوتھا درس ہے فرد کی اصلاح کا، تہذیب اخلاق کا، اللہ کے شعائر کی تعظیم، جن چیزوں کو اللہ نے اپنا اسلام دین کی علامت قرار دیا ان کی تعظیم کرو۔ مسجد ہے، حضور علیہ السلام ہے، کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ ہے، ان کی تعظیم کرو۔ قرآن ہے، تعظیم کرو۔ یہ مسجد، یہ کعبہ، یہ قرآن، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اس لیے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جب حج کرو یا عمرہ کرو تو ان کی سعی کرنی ہے۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ اعتدال میں بھی تعصب، کہ تم نے اپنے امتیاز میں، اپنی شناخت میں تعصب کا شکار نہیں ہو جانا، اعتدال اختیار کرنا ہے۔ چونکہ پہلے سے مضمون چلا آ رہا ہے نا کہ اپنا تشخص، اپنا امتیاز، اپنی پہچان، اس میں بھی بسا اوقات تعصب آ جاتا ہے۔ متعصب نہ بنو، اعتدال رکھو۔ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، اسلام سے پہلے یہاں بت 2 رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام اسعاف تھا، ایک کا نام نائلہ تھا۔ مشرک ان بتوں کے پاس آتے تھے تو صفا مروہ پر دوڑتے تھے۔ اسلام آیا تو بت پرستی ختم، مسلمانوں نے کہا یہاں تو بت رکھے تھے، ہم جائیں گے ہی نہیں صفا میں، مروہ میں۔ آہا ہا، مشرک ایسے موحد بنے قرآن سن کر کہ اب شرک کی جگہوں سے ہی نفرت ہو گئی۔ شرک سے نفرت تو جب تک نہ ہو آدمی مومن ہی نہیں بنتا نا۔
اب شرک تو شرک ہے، شرک کی جگہ سے نفرت ہو گئی، لیکن یہ اعتدال کے خلاف تھا۔ اللہ نے فرمایا صفا مروہ پہ اگر بت رکھے تھے تو صفا مروہ تو مقدس جگہ ہے، اس کی عظمت میں فرق نہیں آیا، لہذا بت ٹوٹ گئے، گر گئے، ختم ہو گئے، اب جاؤ صفا مروہ پر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اعتدال اختیار کرو۔ یہ تہذیب اخلاق کے 5 سبق ہوئے۔ فرمایا حق کو نہ چھپاؤ، جنہوں نے حق کو چھپایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، ہاں جو اب تک حق چھپاتے رہے اب توبہ کر لے، اللہ ان کی توبہ کو ضرور قبول کر لیں گے۔ اور دیکھو پھر توحید کے درس کو یاد رکھو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ توحید کا دعویٰ سورہ بقرہ میں دوسری بار آ گیا، پہلی بار تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک، تمہارا مسجود ایک، تمہارا مشکل کشا ایک، تمہارا حاجت روا ایک، تمہارا بگڑی بنانے والا ایک، تمہارے سجدوں کے لائق، سارے بولو ایک، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سیاد اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب آگے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، الرحمن الرحیم، وہ تمہارا معبود رحمان و رحیم ہے۔ رحمان و رحیم صفت لائے معبود کی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب رحمان کا تصور دماغ میں آتا ہے اور دل میں آتا ہے تو یہ تصور اور تأثر ابھرتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور کائنات کی خالق و مالک ہے، وہ اتنی بڑی ہے تو ہم تک، ہماری اس تک رسائی کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، عظیم اپنی جگہ، وہ بڑا اپنی جگہ، وہ کائنات پہ محیط اپنی جگہ، لیکن وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمت سے تم دور نہیں ہو، اس تک پہنچنا کوئی ناممکن نہیں ہے، آسان ہے۔ آدمی کی شادی ہوتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، فیملی بن جاتی ہے، تو اب جو شادی شدہ آدمی ہے اس نے گھر چلانا ہے، گھر کیسے چلائے؟ اللہ نے تدبیر منزل کے بھی 5 سبق دیے، سبحان اللہ، واہ میرا رب، گھر چلانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، گھر کیسے چلاؤ، تدبیر منزل کے 5 درس، 5 سبق۔ سب سے پہلی چیز شادی کے بعد، فیملی آ جانے کے بعد، وہ ہے رزق، کمانا، روزی۔ اللہ تعالی نے روزیوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا، فرمایا کماؤ، یہ کمانا توکل کے خلاف نہیں ہے، اور توحید کے دعوے کے دلائل کے ضمن میں اللہ نے کمانے کی طرف اشارہ کیا اور رزق کے اسباب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان چیزوں سے تم اپنی روزی کما سکتے ہو۔ اللہ میاں کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اگر تمہیں سمجھ ہو، کشتیوں، بحری جہاز تجارت کا ذریعہ ہیں، تجارت روزی کا ذریعہ ہے، بار برداری روزی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے پانی دیا، پانی سے کھیتی باڑی کرو، پانی کے ساتھ اپنے رزق کے وسائل جمع کرو، یہ روزی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جانور یہ روزی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ہواؤں کا رخ بدلنا، اس سے روزی کے ذرائع جنم لیتے ہیں۔ ہوائی جہاز اگر ہوا کے رخ کے مطابق جا رہا ہو تو سفر مختصر ہوتا ہے، بحری جہاز کا سفر آسان ہوتا ہے، مخالف سمت میں ہو تو مشکل ہوتا ہے۔ سٹیم آج کل رزق کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے، بس سحاب المسخر سے اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا یہ رزق تمہیں کون دے گا؟ ذرا جلدی جلدی بولے نا، سفر لمبا ہے، رزق کون دے گا؟ تو جب رزق اللہ دیتا ہے شرک نہ کرنا،
غیر اللہ سے روزی نہ مانگنا، ساتھ شرک پر اللہ نے ڈانٹ پلا دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ غیر اللہ کو خدا بنا کر اس سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، ایسے ہی رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پکار ان سے کرتے ہیں جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوا کرتی ہے۔ باقی یہ جو شرک والے ہیں نا، اور جو شرک کی تلقین کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ تم سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہ جاہل سردار یہ اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدبیر منزل کا دوسرا سبق ہے خرچ کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں معاشیات میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، علم المعاشیات میں 2 ہی چیزیں ہیں، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، کمانے میں اور خرچ کرنے میں بیلنس کیسے رکھنا ہے۔ اب اللہ نے خرچ کرنے کے اصول بھی بیان فرما دی، یہ دوسرا درس ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پیسہ حلال پہ خرچ کرنا ہے میاں، حرام پہ خرچ نہیں کرنا۔ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے جس کے کھانے کی اجازت دی، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے کھانے کی اجازت دی۔ فرمایا حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ طیب کیا ہے؟ طیب وہ ہے جو اللہ نے جس کے کھانے کی اجازت دی اور وہ آپ کا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ خنزیر کھانا حرام ہے، بکری کھانا حلال ہے، بکری حلال ہے، لیکن اگر اپنی ہے تو طیب ہے، اور اگر ذبح کر کے کھا رہے ہو بکری کی اور ہے کسی اور کی تو وہ طیب نہیں۔ میرا رب کہتا ہے کھاؤ تو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ حلال کھاؤ گے نیکیاں آئیں گی، حرام کھاؤ گے تو جسم سے گناہ سرزد ہوں گے، اولاد باغی ہوگی، بیوی نافرمان ہوگی۔ حلال کی اپنی برکتیں ہیں۔ تو فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے راستے میں پیسے بھی خرچ نہ کرو۔ آج لوگ کروڑوں روپے لگاتے ہیں مجروں پر، فلموں پر، شادیاں کرتے ہیں حرام کاریوں پر، شراب کی مجلسوں پر لاکھوں خرچ ہوتے ہیں۔ فرمایا جائز خرچ کرو، ناجائز خرچ نہ کرو، اللہ کے رزق کو برباد نہ کرو، حرام نہ کرو۔ شیطان وہ کہاں خرچ کرواتا ہے؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان وہ حکم دیتا ہے گناہ کا، بے حیائی کا۔ سو کہتے ہیں اس گناہ کو جس کا تعلق زبان سے ہو، فحشا کہتے ہیں اس گناہ کو جس کا تعلق عمل سے ہو، سو کہتے ہیں اس گناہ کو جو آدمی چھپ کر کرے، فحشا کہتے ہیں آدمی اس گناہ کو جو آدمی سب کے سامنے کرے۔ شیطان تو تم سے اعلانیہ اور چھپ کر گناہ کروانا چاہتا ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مانو، اللہ کو پکارو۔ پھر مسئلہ آ گیا توحید کا۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گونگے بہرے اور گونگے کو اور بہرے کو اور اندھے کو مخاطب ہو، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے ہی اللہ کے چھوڑ کر کوئی کسی بت کو پکارے گا، کوئی کسی درخت کو پکارے گا، کوئی کسی پانی کو پکارے گا، سورج کو پکارے گا، وہ نہیں سنتے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، انہیں کیا پتہ۔ اللہ کو پکارو۔ اور دیکھو یہودیوں سے ساتھ ساتھ فرمایا دین فروشی بھی نہ کرو۔ تم دین بیچتے ہو، پیسے لے کر مسئلے بدلتے ہو، اللہ کی آیتیں بدلتے ہو، دین فروشی بھی نہ کرو۔ دین فروشوں کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ جو لوگ دین فروش ہیں وہ اپنے پیٹ میں دولت نہیں آگ بھر رہے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، دنیا میں تو پیٹ میں دوزخ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا۔
ایک رکوع ختم، ایک پاؤ ختم ہو گیا۔ اگلے پاؤ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اب اسی تحویل قبلہ کی جھگڑوں میں نہ رہو، مقصود کی طرف آؤ، نیکی سر انجام دو اور نیک بنو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی جامع آیت ہے، اور سارا دین اس آیت کے اندر اللہ نے سمو دیا ہے، پورا دین اس آیت میں موجود ہے۔ اس لیے کہ دین نام ہے تین چیزوں کا، عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ یہی دین ہے۔ عقیدے ٹھیک ہوں، عمل ٹھیک ہوں، اخلاق ٹھیک ہوں، یہ تینوں چیزیں اللہ نے بیان کی۔ سب سے پہلے عقائد بیان کیے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، موحد بنو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت پر ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، وَالْكِتَابِ، قرآن اور ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، وَالنَّبِيِّينَ، سارے نبیوں پر، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پھر اعمال کا ذکر کیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ نیک اعمال کرو، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ فرمایا مال خرچ کرو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلاموں کو آزاد کرنے والوں پر۔ یہ مخلوق کے متعلق تھے اعمال، خالق کے متعلق، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اور تیسری چیز ہے اخلاق۔ اب اخلاق کو بیان کیا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ آج وعدہ پورا کرنا یہ ایک مذاق بن گیا، ہر بندہ وعدہ کرتا ہے اور جھوٹا وعدہ کرتا ہے۔ حضور نے اس کو منافقت بتایا۔ وعدوں کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء، جسم میں تکلیف آ جائے یا مال کی تنگی آ جائے صبر کرو۔ کرونا آ گیا بے صبر نہ بنو، وبا آ گئی بے صبر نہ بنو، معاشی تنگی آ گئی نہ شکر نہ بنو، بے صبر نہ بنو، صبر کرو۔ جنگ بھی لگ جائے کسی سے حین الباس تو صبر کرو۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، فرمایا یہی صبر کرنے والے ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ اب اللہ تعالی نے تقوی پیدا کرنے والے کچھ احکام دیے۔ ان احکام میں ایک حکم ہے، یہ وہ سارے احکام شروع ہو رہے ہیں جو اسلامی خلافت میں نافذ ہونا ضروری ہیں، جن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا قانون بیان کیا فوجداری، فوجداری قانون۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ قتل ہو جائے تو کیا کرو؟ فرمایا کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ قصاص، کتب علیکم القصاص، قصاص فرض ہے۔ قاتل کی سزا سزائے موت ہے، اور اسی میں معاشرے کی حیات ہے۔ اگر قاتل کو قتل نہیں کرو گے تو ملک میں بدامنی ہوگی، اور اگر قاتل کو سزائے موت ملے گی، حکومت سزا دے گی، ملک میں امن ہوگا۔ ہاں اگر قاتل کے وارث معاف کر دیتے ہیں تو پھر دیت دینی پڑے گی، اور دیت 100 اونٹ ہے یا چاندی کے ساتھ جو دیت ہے وہ دیت ہے 30 کلو چاندی 618 گرام، 30 کلو اور 618 گرام چاندی 2625 تولے چاندی بنتی ہے۔ اب یہ جو قتل کرتے ہیں اگر انہیں دیت بھی دینی پڑ جائے نا، 30 کلو چاندی دینی پڑ جائے یا 100 اونٹ دینی پڑ جائے، آئندہ یہ نسلوں کو وصیت کر کے مرے گا کہ کسی کو قتل نہ کرنا، ملک میں امن ہو نہ ہو۔ لیکن ہمارے ملک میں چونکہ شریعت کا قانون جرم بن گیا، اس لیے آئے دن قتل ہو رہے ہیں۔ فرمایا اس سے تقوی پیدا ہوگا۔ دوسرا حکم دیوانی قانون ہے، فرمایا مرتے وقت وصیت کرو۔ پہلے وراثت کا حکم نہیں آیا تھا تو حکم تھا وصیت کرو، میرا مال کس کو کتنا دو گے۔ اب وراثت متعین ہو گئی، اب
کل مال کے 1/3 حصے میں وصیت کی جا سکتی ہے کہ میرا تہائی مال فلاں فلاں کو دے دینا، یا مسجد میں دے دینا، یا مدرسے میں دے دینا، یا میرے فلاں فلاں عزیزوں کو دے دینا، لیکن وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تیسرا حکم بیان کیا اور وہ ہے روزے۔ جیسے آج کل رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ اب میں ماقبل کے ساتھ بھی بات جوڑتا جاؤں، میں نے کہا تھا کہ ایک فیملی کی تربیت کے 5 درس ہیں۔ پہلا تھا کمانا، دوسرا خرچ کرنا، تیسرا فوجداری قانون، چوتھا دیوانی قانون۔ یہ فوجداری قانون آ گیا قصاص کا، اور دیوانی قانون آ گیا وصیت کا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب روزے کا حکم ہے، فرمایا روزے سے بھی تقویٰ پیدا ہوگا۔ اگر بیمار ہو اب نہیں رکھ سکتے بعد میں قضا کرو، مسافر ہو روزہ رکھنے میں دشواری ہے بعد میں قضا کرو۔ ہاں اگر مستقل بیماری ہے یا کوئی بالکل ضعیف ہے کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے، 1 مسکین کا کھانا 1 روزے کے بدلے مسکین کو دے، یعنی 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت 1 روزے کا فدیہ ہے، یہ ادا کیا جائے۔ 5واں درس ہے تدبیر منزل کا، اشاعت تعلیم اور اصلاح معاملات۔ اپنے معاملات بھی ٹھیک کرو، بچوں کو تعلیم بھی دو۔ والدین کے فرائض میں سے اپنی اولاد کو تعلیم دینا، اور اولاد کی تعلیم میں سب سے بہترین تعلیم اور ضروری تعلیم وہ دین کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ کے لیے بھی ہے، اس لیے تو آپ سارے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا جو بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھو جو قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے مفہوم کے ساتھ، حضور نے فرمایا اللہ 2000 رکعت نماز نفل کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے نہیں جاگ رہے تم۔ اور سنو، رمضان کی راتیں دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ ان راتوں میں بیٹھ کر اگر کوئی قرآن سنتا ہے، چاہے یہاں موجود ہے چاہے اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر قرآن کا یہ خلاصہ اور درس سن رہا ہے، وہ کتنا بڑا اجر کما رہا ہے۔ تو تعلیم کے لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن تعلیم کا منبع ہے، اسی سے دنیا کی تعلیم بھی نکلتی ہے، اسی سے دین کی تعلیم بھی نکلتی ہے۔ تعلیم تو تعلیم ہے، ہر تعلیم اس کا اصل قرآن ہے۔ ریاضی بھی قرآن سے نکلتی ہے، تاریخ بھی قرآن سے، جغرافیہ بھی، سائنس کا علم بھی قرآن، میڈیکل بھی قرآن بتاتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا تعلیم حاصل کرو، اور روزوں کی حالت میں قرآن کریم کو سمجھو، پھر روزوں کی گنتی 29 یا 30 دن پوری کرو، اور تراویح میں اور رمضان میں جب دعا کرو تو اللہ سے ہی دعا کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ۔ شروع میں رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا ممنوع تھا، کھانا پینا بھی ممنوع تھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ حکم اب واپس لے لیا، اب رات کو کھا بھی سکتے ہو، بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، اور صبح سحری کا وقت وہ طلوع صبح صادق تک ہے۔ آدمی اکیلا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، پھر بہت ساری فیملیاں بنتی ہیں تو قوم بنتی ہے، بہت سی قومیں بنتی ہیں تو ریاست بنتی ہے۔ اب ایک ریاست کیسے چلانی ہے، خلافت کیسے چلانی ہے، اس کے 2 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ہے ملک بنانا، ایک شعبہ ہے ملک چلانا۔ ملک بنانے کے لیے جہاد دیا گیا اور ملک چلانے کے لیے بہت سارے احکام دیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیسرے یعنی سیاست مدنیہ کے 2 سبق بیان کیے۔ ملک کیسے حاصل کرو، فرمایا جہاد کرو، اور جہاد میں گھبراؤ نہیں، جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو۔ لیکن جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے۔ دہشت گردی میں اندھا دھند لوگوں کو مارتے ہیں، جہاد میں اندھا دھند نہیں مارتے، شرائط ہیں۔ یہاں فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ حضور کے صحابہ عمرۃ القضاء کے لیے مکہ جا رہے تھے 7 ہجری میں، احرام میں تھے۔ خطرہ تھا کہ مشرک لڑ پڑے تو ہم کیا کریں گے، احرام کی حالت میں لڑنا جائز نہیں، حرم میں لڑنا جائز نہیں، پھر اشہر حرم میں لڑنا جائز نہیں۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا،
اللہ نے فرمایا اگر وہ ابتدا کرتے ہیں تو تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، اس لیے انہوں نے تقدس پامال کیا، تم نے تقدس پامال نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حج کا ذکر کیا۔ جہاد اور حج میں بھی ایک مناسبت ہے، اور وہ کیا مناسبت ہے کہ حج میں بھی امیر ہے، جہاد میں بھی امیر ہے، حج میں بھی امیر کی اطاعت لازم ہے، جہاد میں بھی امیر کی اطاعت لازم ہے، حج میں بھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے، جہاد میں بھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اور حج میں جا کر جہاد میں کامیابی کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے حج کے بارے میں فرمایا اگر حج کے ارادے سے تم جا رہے تھے، عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے، رکاوٹ آ گئی، جیسے اب بہت سے لوگ جہازوں میں تھے، احرام کی حالت میں تھے، کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹیں کینسل ہو گئیں، واپس آ گئے، کیا کریں؟ اللہ نے حل بتایا، فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ تم حرم میں کسی کے ذمہ لگاؤ، وہ ایک قربانی تمہاری طرف سے کر لیں، جب وہ قربانی کر لیں، تمہاری طرف سے قربانی ہو جائے، اب تم سر منڈا لو اور احرام سے باہر آ جاؤ، بعد میں حج یا عمرہ قضا کرو۔ اور پھر جب حج اور عمرہ کرو، جاہلیت میں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ میں عمرہ نہیں کیا جاتا تھا، فرمایا تم عمرہ بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو، یہ دونوں جائز ہیں۔ اور لیکن جب یہ دونوں حج اور عمرہ ایک سفر میں کرو، حج تمتع یا قران کرو تو قربانی دو، قربانی نہیں کر سکتے تو 10 روزے رکھو۔ حج میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، حج میں فضول گفتگو نہ کرو، حج میں مینا کے احکام بیان کیے، عرفات کے احکام بیان کیے، پھر بتایا حاجی بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ صرف دنیا کے لیے حج کرتے ہیں، گئے تو صرف اللہ سے حج پہ دنیا مانگی، یا اللہ روزی دے، بچے کی ملازمت دے، بچی کا نیک رشتہ دے، نہ مغفرت مانگی، نہ جنت مانگی، نہ آخرت مانگی۔ کچھ ایسے ہیں جو حج بھی کرتے ہیں تو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، فرمایا یہی سچے حاجی ہیں، جو کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اس لیے 2 قسم کے حاجیوں میں تم سچے حاجی بننا۔ جیسے حاجی 2 قسم پر ہیں، لوگ بھی 2 قسم پر ہیں، کچھ لوگ منافق ہیں، کچھ مخلص مومن ہیں۔ ایک منافق تھا، اس کا ذکر کیا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ یہ ایسا چکنی چوپڑی باتیں کرنے والا تھا، حضور کی مجلس میں آتا تھا، کہتا تھا حضرت اللہ کی کتنی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں آپ جیسا نبی دیا، آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو مزہ آ جاتا، حضرت آپ سے جب جدا ہوتے ہیں تو ہم ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ چکنی چوپڑی باتیں کرتا، لیکن جب مجلس سے اٹھتا تو مسلمانوں کی کھیتوں کو آگ لگا دیتا۔ آج کل گندم تیار ہے، بہت سے لوگ گندم کو آگ لگا دیتے ہیں، یہ نفاق ہے، منافقت ہے، یہی کام منافق کرتے تھے۔ یہلک الحرث والنسل، فساد کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق ہے، آپ کے سامنے آتا ہے تو چکنی چوپڑی باتیں کرتا ہے۔ یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام واذا تولی سعی فی الارض، جاتا ہے تو پھر فساد کرتا۔ کچھ مومن مخلص ہوتے ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ صہیب رومی جیسے، ہجرت کرنے لگے تو لوگ آ گئے، روک لیا، فرمایا میری جائیداد ساری تمہاری، میرا گھر سارا تمہارا، مجھے نبی کی غلامی کے لیے مدینے جانے دو، میں اپنی دنیا ساری قربان کرتا ہوں۔ فرمایا کچھ ایسے مخلص بھی ہوتے ہیں، ایسے مخلص بنو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر میاں مسلمان ہو تو پکے اور پورے مسلمان بنو، ادھورے مسلمان نہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالی نے یہ اصول بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل اور یہودی ناکام ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کے گناہ ان کے لیے خوبصورت بنا کے دی۔ اب اس کے بعد پھر جہاد کا ذکر آیا، مفت میں جنت میں نہیں جاؤ گے، پہلے لوگوں کو تکلیفیں آئیں، تمہیں بھی اٹھانی پڑیں گی۔ کہتے ہیں طائف میں اور
طائف اور مینا کے درمیان، یہ مینا طائف کے راستے میں 70 نبی بھوک کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ فرمایا بدنی تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، مالی تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، جہاد بھی تمہیں کرنا پڑے گا۔ جب جہاد کرو گے تو فرمایا اب جہاد میں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، تمہیں ایٹم بم بھی بنانا پڑے گا، تمہاری آرمی کو اسلحے کے لیے پیسے بھی چاہیے، بجٹ دفاع کے لیے چاہیے۔ فرمایا حکم دیا خرچ بھی کرو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر۔ جہاد کے بعد اور حج کے بعد اللہ تعالی نے پھر چاند کا ذکر کیا، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ فرمایا یہ جو چاند ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ درمیان میں اللہ نے شراب کا حکم بیان کیا، جوے کا حکم بیان کیا۔ فرمایا جوا اور شراب میں گناہ زیادہ ہیں، کچھ لوگوں کی منفعت بھی ہے۔ یہ دوسری بار اللہ نے فرمایا۔ تیسری بار اللہ نے فرمایا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا، شراب کی نفرت بٹھائی، اور پھر آخری دار فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ حرام ہے جوا اور شراب، اس کے بچ جاؤ۔ مشرک عورت سے شادی نہ کرو، اور مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرے۔ حیض کی حالت میں بیویوں کے قریب نہ جاؤ، پاک ہو جائیں تو بیویوں کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کا نام لے کر قسم کی قسمیں نہ اٹھاؤ، بھول کر جو تم قسم اٹھاتے ہو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بیوی کے قریب نہ جانے کی جب تم قسم اٹھاتے ہو اور 4 مہینے قریب نہیں جاتے تو طلاق واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ 4 مہینے کے درمیان چلے گئے تو پھر تمہیں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ طلاق ہو گئی تو عدت یہ ہے کہ عورت 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھے، اگر حاملہ ہے تو حمل اپنا ظاہر کرے، بتائے، پھر اس کی عدت ہوگی بچے کی ولادت۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ذمے حقوق اور فرائض ہیں، ان کو پورا کرو، اور بیویوں کے بھی حقوق ہیں لیکن مردوں کا درجہ زیادہ ہے۔ وہ طلاق جس کے بعد بیوی واپس آ سکتی ہے وہ 2 بار ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ عورت شوہر سے خلو بھی لے سکتی ہے، لیکن جو موجودہ خلو کا عدالتی طریقہ ہے یہ غیر شرعی ہے، اس سے بیوی جدا نہیں ہوتی، جس کو تنسیخ کہتے ہیں۔ خلو یہ ہے کہ بیوی یہ کہے کہ میں حق مہر واپس کرتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو، شوہر کہے مجھے قبول ہے، وہ حق مہر دے دے، طلاق ہو جائے گی۔ 2 طلاقوں کے بعد بیوی واپس آ سکتی، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ۔ اگر 3 طلاقیں دے دی، تیسری بھی آ گئی، 3 اکٹھے دی یا الگ الگ مجلس میں دی، قرآن نے کہا بیوی حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی دوسری جگہ شادی نہ ہو اور وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ اس کے حقوق ادا نہ کرے اور طلاق نہ دے، پھر اس کی عدت پوری ہو، پھر یہ پہلے کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ یہ پہلے کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، وہ اپنے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے، رجعی طلاق ہے۔ فرمایا ان کے بھائی، ان کے والدین اسے دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ ایک صحابی تھے معقل ابن یسار، انہوں نے اپنی بہن کو شادی کرنے سے روک دیا تھا، اللہ نے اس پر 14ویں رکوع میں یہ آیتیں اتاری، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ۔ مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں۔ آج کل مائیں دودھ نہیں پلاتی، اللہ کا حکم ہے مائیں خود دودھ پلائیں۔ 2 سال مدت رضاعت ہے، ویسے 2.5 سال ہے، کچھ عرصہ دودھ چھڑوانے کے لیے بھی چاہیے، وہ 6 مہینے ہیں۔ 2 سال کے بعد دودھ چھڑوا دینا چاہیے بچے کو، اور جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کا خرچہ بچے کے باپ کے ذمے ہے، بچے کا باپ خرچ کرے۔ بیوہ کی عدت اللہ فرماتے ہیں، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اگر وہ حاملہ نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اگر وہ حاملہ ہے پھر اس کی عدت ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا۔ عدت کے دوران
عورت نہ نکاح کر سکتی ہے، نہ نکاح کا پیغام اسے دیا جا سکتا ہے، نہ کسی سے نکاح کا وعدہ کر سکتی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، البتہ ہلکا سا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مطلقات کا ذکر کیا۔ جن عورتوں کو طلاق ہوتی ہے وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں طلاق ہوئی رخصتی سے پہلے، مہر بھی مقرر نہیں تھی، رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی، مہر مقرر نہیں تھی، ان کو ایک سوٹ کپڑوں کا دے دیا جائے۔ رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی، مہر مقرر تھی، آدھی حق مہر دی جائے گی۔ رخصتی کے بعد طلاق ہوئی، حق مہر مقرر تھی، پوری حق مہر دی جائے۔ رخصتی کے بعد طلاق ہوئی اور حق مہر مقرر نہیں تھی تو بھی مہر مثلی ادا کی جائے۔ اللہ نے فرمایا نمازوں کی بھی حفاظت کرو اور انہی معاملات میں الجھے نہ رہو۔ آخری 2 رکوعوں میں جہاد کی پھر ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تعلیم دی اور امیر کے انتخاب کی ضرورت پر زور دیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ایک جگہ سے گزرے، وہاں بہت سے لوگ مرے پڑے تھے، 10,000 لوگ اکٹھے مرے پڑے تھے۔ یہ کیوں مرے پڑے تھے؟ بعض تفسیروں میں لکھا ہے طاعون آ گیا تھا ایک علاقے میں، تو یہ ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے پہاڑوں پر، ہمیں طاعون نہ لگ جائے، ہمیں طاعون نہ لگ جائے۔ حکم یہ ہے کہ کسی علاقے میں وبا آ جائے تو باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں، وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں۔ یہ وہاں سے بھاگ گئے، شریعت کی حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ نے موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے سب کو مار دیا، سب مر گئے۔ اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے یہ جہاد کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ان کو زندہ کر دے، اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، فرمایا جہاد میں موت نہیں ہے، موت ویسے بھی آ جاتی ہے جیسے ان کو آ گئی، لہذا لڑو، ڈرو نہیں، جہاد کرو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ پھر دوسرا واقعہ بیان کیا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ نبی تھے بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام یا اشموئیل علیہ السلام، بوڑھے تھے۔ ان سے ان کی قوم نے کہا کہ حضرت ہمارا ایک جرنیل مقرر کر دیں تاکہ ہم جہاد کریں۔ وقت کے نبی نے کہا میں جرنیل مقرر کر دوں گا، تم جہاد نہیں کرو گے۔ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے جی، ہم مظلوم ہیں، ہمارے ملک پہ قبضہ ہو گیا ہے، ہم نے چھڑوانا ہے، آپ جرنیل مقرر کریں، ہم لڑیں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک غریب آدمی کو امیر مقرر کر دیا جن کا نام تھا طالوت۔ بعض تفسیروں میں ہے یہ بکریاں چراتے تھے، بعض تفسیروں میں ہے یہ کپڑے رنگ کرتے تھے، رنگریز تھے۔ حضرت طالوت ان کا نام تھا۔ کہنے لگے کہ جی ہمیں امیر مقرر کر دیں، تو طالوت کو امیر مقرر کر دیا۔ اب کو غریب آدمی کو منصب ملے تو امیروں کو ہضم نہیں ہوتا، وہ کہنے لگے نہیں یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے، اس سے زیادہ اہل تو ہم ہیں، ہمیں امیر بنایا جاتا۔ نحن احق بالملک منہ، کیوں ولم یؤت ساعۃ من المال، یہ تو فقیر آدمی ہے، اس کی تو اپنی سواری نہیں، جیب میں پیسے نہیں، ہمیں امیر بناؤ۔ حضرت وقت کے نبی نے سمجھایا میاں اللہ نے بنایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اور امیر کی جو اہلیت ہے وہ بھی اس میں ہے۔ امیر کس کو بنانا چاہیے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جس میں علم ہو، جس میں بہادری ہو، یہ بہادر بھی ہے، علم والا ہے۔ انہوں نے کہا دل نہیں مانتا۔ فرمایا اچھا اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ صبح دروازے پر ایک صندوق آئے گی جس میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے۔ یہ ایک صندوق تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کا عصا تھا، ان کا کرتا تھا۔ یہ چل کر
فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور دروازے پر آ کے رکھ دیں گے۔ تبرکات ثابت ہیں، لیکن تبرکات کو مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہیے، حاجت روا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ثابت ہیں تبھی تو یہ صندوق لائی گئی، وقت کے نبی کا کرتا ہے، وقت کے نبی کا عصا ہے، اس میں تورات کی تختیاں ہیں، اسی کو نشانی ثابت کیا گیا حقانیت کا، حقانیت کے لیے نشانی بتایا گیا۔ صبح صندوق موجود تھی دروازے پر، طالوت جرنیل بن گئے تو اب جہاد کے لیے انہوں نے اعلان کیا، تو حضرت جہاد کے لیے کیا اعلان کیا؟ 70,000 لوگ تیار ہو گئے۔ جیسے خالہ جی کا گھر ہو جہاد کرنا، جیسے افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا تو سارا پاکستان اٹھ کے بھاگ پڑا تھا، ہزاروں بیچارے وہاں شہید ہو گئے، نہ ٹریننگ نہ تربیت نہ کسی نے بلایا، ایسے ہی چلے گئے تھے۔ شبرغان کی جیل بھر گئی، پتہ نہیں کتنی جیلیں بھر گئیں، یہ 70,000 لوگ تیار ہو گئے، یہ تھے بڑے سمجھدار۔ حضرت طالوت نے کہا اچھا میں امتحان لوں گا تمہارا، پتہ چلے گا کہ کون سچا مجاہد ہے اور کون نعرے لگانے والا ہے۔ آج کل مجاہد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، کچھ نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، کچھ لڑنے مرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا امتحان یہ ہے کہ ہم راستے سے گزریں گے تو ایک نہر آئے گی، گرمی بہت تھی، پیاس لگی ہوگی، تمہیں نہر میں پانی جی بھر کر پینے کی اجازت نہیں ہے، پانی بالکل نہیں پینا، اگر بہت پیاس لگی ہے تو 1-2 گھونٹ بس، جس نے پانی پیا وہ ہماری فوج سے نکل جائے گا۔ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني۔ ہاں بہت پیاس ہو تو الا من اغترف غرفة بيد، حضرت اکثروں نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ انہوں نے کہا پانی پینے سے کیا ہوتا ہے، جہاد ہی تو کرنا ہے نا، کھاسو پیسو رجسو تو جہاد کرے سو، خوب پیو۔ ان سب کو الگ کر دیا، تم لڑنے کے قابل نہیں ہو۔ اب بچے کل 313، صرف 313 بچے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا 1-8 گھونٹ پیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ 313 جب لڑنے کے لیے گئے، ان کا مقابلہ تھا 1,00,000 سے۔ 313 کا مقابلہ کتنوں سے بولو؟ 1,00,000 سے۔ جیسے 313 صحابہ لڑے تھے بدر میں بغیر ہتھیاروں کے، 8 تلواروں اور 2 گھوڑوں کے ساتھ 1,000 کے لشکر سے بھیڑ گئے تھے۔ اب ان کی بھی 2 جماعتیں ہو گئی، کچھ کامل الایمان تھے، کچھ اکمل الایمان تھے۔ جو کامل الایمان تھے وہ کہنے لگے یار کیسے لڑیں گے 313 ہو کر 1,00,000 سے، لیکن جن کا ایمان بہت پکا تھا، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، جن کا اللہ پہ پکا یقین تھا، انہوں نے کہا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بھی رب بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ دے دیتا ہے، رب چیڑیوں سے باز مروا دیتا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ افغانستان کے طالبان بھوکے پیاسے ملا مولوی، کپڑے نہیں ہیں، ایک چادری کندھے پر، یہ سپر طاقت کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت ہم یہی کہتے تھے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ 65 کی جنگ میں ایک فوجی نے انڈیا کے کئی ٹینک اکیلے تباہ کر دیے تھے، اکیلے نے۔ تو 313 انہوں نے کہا کہ اللہ غلبہ عطا کرنے والے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں طالبان نے سپر طاقت کو شکست دی، عزت بچا کر امریکہ نکل کر گیا ہے، عزت بچا کر یہ لڑے۔ تو ان میں جو دشمن کا سردار تھا اس کا نام تھا جالوت۔ طالوت جب جا رہے تھے تو راستے میں 3 پتھر پڑے تھے، وہ بول پڑے، انہوں نے کہا ہمیں اٹھا لے، انہوں نے اٹھا لیا۔ آگے گئے تو دیکھا جالوت نے سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک لوہا پہنا ہوا ہے، صرف آنکھیں ظاہر تھیں۔ بسم اللہ پڑھ کے ایک پتھر مارا۔ پتھر کیا تھا؟ وہ تو ایٹم بم کا ذرہ تھا۔ دوسرا مارا، تیسرا مارا، تینوں نشانے پر فٹ، بھیجا نکل گیا، مسٹر جالوت کا بھیجا نکل گیا، اور مسٹر بھاگے سارے کے سارے، اور ملا جیتے اور غالب آئے، اور اللہ نے فتح عطا فرما دی۔
اور اللہ نے کامیابی عطا فرما دی دعا کی برکت سے. اور مجاہدین کی دعا کیا تھی؟ اللہ نے وہ نقل دی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدم رکھ، دشمنوں پر مدد. اللہ نے دعا قبول کی. فہزموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ. یہ داؤد تھے، داؤد طالوت کی فوج میں مارنے والے داؤد تھے، اس وقت تک نبی نہیں تھے. طالوت نے اس خوشی میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد سے کر دیا، اور پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. آگے جہاد کی حکمت بیان کی، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. فرمایا جہاد نہ ہوتا تو پھر زمین میں فساد برپا ہوتا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. میرے نبی یہ جو قصے آپ بیان کر رہے ہیں یہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا، آپ سنا رہے ہیں، رب آپ کو بتا رہا ہے، آپ سنا رہے ہیں، یہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.